تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہیں، نیچے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے۔ کہا یا اللہ معاف کر، میں نہیں پکڑا۔ تو انکار کر دیا اللہ کو، کہ یا اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑا۔ تو نے کہا خذھا، پکڑو نا بابا۔ پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کہا یا اللہ میری توبہ۔ تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے۔ یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا، اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا ہے کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولو گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے کانپ رہے، تو کپڑا سادہ سے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کرتا۔ اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے، ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا، نیا نہیں، وہی 10 سال پرانا، وہی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر دے، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہ بھائیو بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، کہیں نقصان ہوگا ہونے دو، نہیں ہوگا ضمانت دے رہا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تم کتنے مزے سے، کوئی گل نہیں جی، ٹکر ہو گئی تو نمی لگ جائے گی۔ تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے۔ تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے، کئی گنا کر کے واپس ملے گا۔ یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی کر کے۔ ایک دفعہ میں، بہت پرانی بات ہے، کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے، تو بہت دے، بہت دے، اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے۔ تو آگے وہ بزرگ تھے، اردو نہیں بولتے تھے، پنجابی بولا کرتے، انہوں نے بڑے بھول پان جانا کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے، کہنے لگے بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔ تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی، بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی، کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں، جاب میں، دفتر میں، لندن میں، مکہ میں، مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو، کہیں تو نقصان ہو جائے گا،
کہ نہیں ہوگا، اللہ گارنٹی دے رہا. اچھا ہو گیا، امتحان کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا. یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے گا. حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس پورا بینک تھے تو انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی، جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں. بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے. کوئی 532-35 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے، اور انہوں نے اصل ختم کر دیا. اس کے بدلے میں یہ اللہ کا یہ تحفہ، تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہی. انشورڈ ہے سب کچھ. ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو. یہ تبلیغ میں جو کہتے ہیں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کہ یہ سیکھنے کی محنت ہے. اللہ نے ہمیں زمانے بعد یہ محنت عطا فرمائی. اس کو اللہ کے واسطے سیکھو. یہ گھر بیٹھے یہ کیفیت نہیں بدلتی. یہ تو اندر کی چیز ہے، یہ اندر کا جذبہ ہے. اب باہر زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی؟ تو زندگی تو ڈیلنگز کا نام ہے. تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو یہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی چاہیے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آئیڈیل ہستی دی ہے کہ بس اس کی نقل اتارو، اس کے پیچھے چلو تو کامیاب. تو اگر اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا اور اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا. حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو. تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا. بھائیو 2 کام کرو، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے. اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دیتا ہوں، 8 بج گئے ہیں. ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے. پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں. یہ فزیکلی ان 2 چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے. عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے. سن رہے ہو؟ آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل. لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئی نہیں، دن میں روزہ کھائی نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے گا. لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا. کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو. اچھا سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں، ایک کام کر لو، صرف ایک. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں. ایک چیز سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز میں. کہیں گے جو کیا؟ تو مجھے دیکھو آپ نے ایسے کیا.
آپ نے یہ نہیں کہا تہجد پڑھ، روزے رکھ، ذکر کر، تلاوت کر، عمرے کر، حج کر، زبان قابو میں رکھ، سارا دین تیرے قابو۔ کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے، کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے، کسی طرف سے، کوئی بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو خاوند کی طرف سے ہے، بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے، دوست کو دوست کی طرف سے ہے، اگر زبان بند ہے اور قابو ہے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتا۔ ایک شہر میں میں گیا تو وکلاء کا وفد آئے ملنے، تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ نے بہت نصیحتیں کی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دے جس کو ہم پکڑ لیں۔ تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور میں نے وہی کیا جو میرے نبی نے عمل سے کہا، میں نے کہا بس یہ نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ میں نے کہا ایک پوچھنی ہے تو بس یہی ہے، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، گالی نہ نکلے، کسی کی بے عزتی کا بول نہ نکلے۔ ایک صحابی کی بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابوں میں، بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریک رہے۔ ایک دن کہنے لگے تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، جس پر مجھے امید ہے کہ اس پہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں، سامنے نہیں تھی، تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر، کہ جنگ بدر والوں کو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی کرو، یا کہیں گے حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اللہ نے قرآن بتا رہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا۔ اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا کہ اتنا بڑا آدمی بدر والا، تھوڑی سی ان کی اور سیرت سنت۔ آپ نے احد کے میدان میں ہلچل مچ گئی، اوپر نیچے ہوگی، تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ۔ عمر خلفاء راشدین میں سے ہیں، زبیر پھپھی زاد ہیں، اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی، نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ۔ ابو دجانہ فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں۔ تو یہ ساری عورتیں، یہ سارے مرد، یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی، کہ دل سے، زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو۔ سامنے بیوی ہو، بیوی کے لیے خامند ہو، بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ماں ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو، تو رب ذوالجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ڈالے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نیت کرتے ہو نا؟ اس کو سیکھنا ہے تبلیغ میں نکل کر، تو اس کے بھائی ارادے کرو، اس کی اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں نصیب فرمائے، یہ سیکھنے سے آتی ہیں۔ جو بھائی انشاءاللہ اس کی نیت کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو 4 چاند لگا۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ ہر دفعہ نام لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اذان کا وقت ہو گیا ہے، بس آپ کی نیت ہی کافی ہے۔ تو نیت تو کر لی نا سارے بھائی، اور کم از کم یہ آخری 2 ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔